بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نماز قائم کرو، نماز میں سکون ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ نے یہ سب کلمات پڑھنے ہیں اور ان کلمات کی برکت سے 4 دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 4000 دینار صدقے کا ثواب ملے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو 1 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ 3 بار درود ابراہیم پڑھیں گے تو جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ 4 بار کلمہ پڑھیں گے، تیسرا ایک حج کا ثواب ملے گا۔ 21 بار بسم اللہ پڑھیں گے تو اچانک موت سے محفوظ رہیں گے۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھیں گے، گھر والوں کو، اہل محلہ کو حفاظت میں رکھیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ میری آنے والی نیو ویڈیو کا ویٹ کریں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللطیف و بڑا لطف کرنے والا، جو شخص 133 مرتبہ یا لطیفو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام خود بخود پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو، اچھی طرح وضو کر کے 2 گانا نماز پڑھے اور اپنے مقصد کے لیے دل میں دعا کرے، 100 مرتبہ اس اسم مبارک کو کرے، انشاءاللہ جو بھی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الودود، بڑا محبت کرنے والا، جو شخص 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاءاللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل بہترین ہے، یہ عمل اکثیر اللہ کے حکم سے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت پیاری بات لے کر آئی ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سکیں، حالات میں بہتری نظر نہ آ رہی ہو تو مایوس ہونے کے بجائے اس مردے مومن کی طرف ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملہ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی، ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم مشکل سے نہ ہاریں، ہمت اللہ کے سپرد کر دیں اپنے سارے معاملات۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے۔